سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضول بیکار باتوں سے بچنے کی فضیلت اور فضول بکواس بیکار بکنے کی مذمت. ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے. وجہ صرف یہی تھی کہ جب پیٹ بھر کر کھائیں گے تو مستی آئے گی، زبان بھی پھسلے گی. حدیث پاک میں آتا ہے گھڑی بھر کی فکر غور و فکر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. لذت کے لیے زیادہ کھانے پینے کی قرآن و حدیث میں مذمت آئی. پیٹ جب زیادہ بھر جاتا ہے تو مستی زیادہ سوچتی ہے، زبان بھی قینچی کی طرح چلنے لگتی ہے. جب بھوک لگی ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، زیادہ بولنے کو جی نہیں چاہتا. ہمارے اسلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخت بھوک برداشت کرتے اور شکم سیری نہ کرتے تاکہ ان کی خاموشی زیادہ ہو اور ان کا کلام اور فضول گوئی کم ہو، جیسا کہ علماء متقدمین کی عادت مبارکہ تھی. کیونکہ جس کا پیٹ خوب بھرا ہوا ہوتا ہے اسے بے فائدہ بولنا بھی پڑ جاتا ہے. محمد راہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے پیٹ میں فضول کھانا بھرا اس کی زبان سے فضول باتیں نکلیں گی. اور سنو، زبان جب چلتی ہے تو اس کا زخم کیسا ہوتا ہے. تیر و تلوار سے صرف جسم گھائل ہوتا ہے مگر زبان کی وجہ سے دل گھائل ہو جاتا ہے. اور تیر تلوار کا زخم تو جلدی بھر جاتا ہے مگر زبان سے جو بات بولی گئی اور اس سے دل گھائل ہوا تو وہ زخم جلدی نہیں بھرتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تیر مارنا اس کو زبان سے طعن و تشریح کرنے سے کم ہے، کیونکہ زبان کے نشانے کبھی خطا نہیں کرتے. جو شخص اپنی زبان کو قیدی بنانے میں کامیاب ہو گیا وہ یقیناً بے شمار فتنوں سے محفوظ ہو گیا. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قید رکھنے کی محتاج نہیں. بولنے سے پہلے ہی اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ کہیں بعد میں ندامت نہ اٹھانی پڑے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بات تیر کی طرح ہے، اگر تیرے پاس سے نکل جاوے تو وہ دوسرے کی ملک ہو جائے گی اور اب اس کا مالک تو نہیں ہوگا. بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. جس کی زبان ہر کسی کی بات کو قینچی کی طرح کاٹتی چلی جاتی ہے وہ دوسروں کی بات کبھی نہ سمجھے گا، بلکہ فضول بک بک کرنے والے کا تو دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. زیادہ بک بک کرنے کی زبان سے کفریات نکلنے کا بہت ہی خطرہ ہوتا ہے. بعض اکابر کا قول ہے کہ خاموشی سے آدمی میں 2 خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں. اول تو دین سلامت رہتا ہے، دوسرے کی بات وہ خوب سمجھتا ہے. بسر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ حضرت جابر
بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے معاملے میں کسی چیز سے تشویش فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے، اور یہ کہہ کر اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا. بولے اس سے، اسے شک ہوتا یہ پتہ نہیں کب کیا نکال دے، زبان سے کیا بک دے، تو ڈر اسی سے محسوس ہوتا ہے. دولت کو انسان تجوری میں بند کر کے محفوظ رکھ سکتا ہے، زیادہ خزانہ ہو تو پہرہ دار بٹھا کر بھی حفاظت کی جا سکتی ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے. کامیابی یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اس کو قیدی بنا لو. چنانچہ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مالک بن دینار سے فرمایا آدمی کو زبان کا روکنا روپے پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے. دیکھا جائے تو نابینا فائدے میں رہتا ہے، نہ محرموں کو تاکنے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، کسی کا شر دیکھنے وغیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. اسی طرح گونگا بھی زبان کی بے شمار آفتوں سے بچا رہتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان اور دراز عورت دیکھی، بہت بک بک کرنے والی، جہاں دیکھو سب کو پکائے رہتی تھی. جس کی زبان زیادہ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں زبان دراز. فرمایا اگر یہ گونگی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا ہوتا. ہماری وہ پیاری اسلامی بہنیں اس واقعے سے درس حاصل کریں جو ہر وقت تیری میری اور لگائی بجائی میں مگن رہتی ہیں، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر سے فرصت ہی نہیں انہیں ملتی. وہ غور کریں ایسی بیکار اور باطونی خواتین کے بارے میں سرکار کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ عورت گونگی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. یہ باطونی ہے، یہ زبان دراز ہے، اس کی زبان سے کچھ باتیں سچ اور کچھ جھوٹ نکلتی ہیں، اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے کاندھے پر لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، سب لکھ رہے ہیں.